بھارت ہے ان دنوں مشکل میں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا ہی اہم بیان دیا ہے. بالکل اہم بیان دے دیا ہے. اب انڈیا میں $500 ارب کی امریکی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ چکی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ بھارت میں آئی فون تیار کیے جائیں. ٹرمپ نے ایپل کے سی ای او سے بات کی ہے. کہا گیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ سب ہو. ساتھ ساتھ ٹیکس چھوٹ دی گئی, ریگولیٹری نرمی اور اس تمام تر صورتحال پہ بات کی گئی. سابق سفیر مسعود خان ہمارے ساتھ موجود ہے. مسعود صاحب تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. مسعود صاحب اس کو صرف ہم یہ اس تناظر میں نہیں دیکھ رہے کہ جی پاکستان سے کوئی محبت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, لیکن کاروبار سے محبت ہے ٹرمپ کو. اور میرے خیال سے اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی اس پہ نریندر مودی نے یہ کہہ دیا تھا کہ نہیں جی ہم کوئی ٹیرف پہ بات نہیں کریں گے, جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ مودی از اے ٹف نیگوشیٹر. اور ابھی جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ سارے تانے بانے وہاں سے بھی جا کے ملتے ہیں. جی درست کہا آپ نے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی کمزوری اور طاقت معیشت ہے. یعنی دنیا میں جو ان کا مقام ہے وہ ان کی دفاعی صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہے, مگرچہ اس کے سلسلے میں ان کے بہت سے دعوے ہیں, لیکن جو ان کی معاشی کارکردگی رہی ہے وہ بڑی متاثر کن رہی ہے. مثال کے طور پر ان کا بھی $4 ٹریلین کی جو اکانومی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ان کا جو پورے کے پورے تجارتی اور معاشی پالیسیز ہیں وہ دنیا میں موسٹ ریسٹرکٹیو پالیسیز ہیں. یعنی یہ امریکہ میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, تو یہ ہمیشہ وہاں شکایت رہتی ہے کہ تو ان کا ریگولیٹری سسٹم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ 100% منافع باقی لوگوں سے چاہتے ہیں, باہر کے آنے والے لوگوں سے, لیکن اپنے دروازے نہیں کھولتے ہیں. تو یہ امریکہ نے محسوس کیا ہے. امریکہ نے جو اسٹریٹجک مقاصد کی خاطر جو اسے چین کے لیے تیار کیا تھا تو اس میں رعایتیں دیتے رہے, لیکن جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ صدر ٹرمپ کا جو بنیادی زاویہ ہے مختلف چیزوں کو دیکھنے کا وہ معاشی ہے, تجارتی ہے, باگینس ہیں. تو اس اعتبار سے انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ایپل ایسا نہ کرے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کو ایک مرتبہ پھر صنعتی اور تجارتی مرکز بنانا چاہتے ہیں, بالخصوص صنعت, کیونکہ ان کی ساری کی ساری صنعت 2000 سے لے کر اب تک یا تو چین میں منتقل ہو گئی تھی گلوبلائزیشن کے نام پہ, اور جب چین سے کشیدگی بڑھی تو وہاں کے سرمایہ کاروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے ہندوستان منتقل کرو. تو صدر ٹرمپ نے کہا نہیں, اگر یہ منتقل ہی کرنی ہے تو اسے واپس امریکہ میں منتقل کرو. وہ چپ انڈسٹری ہو یا سیمی کنڈکٹر کی بزنس ہو یا جو ہے آئل اینڈ گیس ہے یا دوسری چیزیں, تاکہ اس کا دوست یا دشمن ممالک کے اوپر انحصار کم ہو. مسعود خان صاحب, ٹیرف معاہدے کے کیا سمجھتے ہیں, کتنے امکان ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تاثر آ رہا ہے کہ ٹرمپ مودی سے ناراض ہیں, اور ساتھ ساتھ اگر ایپل کی بات کریں جو کہ آپ نے سے پہلے بھی ذکر کیا, اتنا بڑا جائنٹ اگر بھارت سے نکل جاتا ہے, بھارت یہ خلا کیسے پھر پورا کرے گا؟ یہ ضروری نہیں کہ ایپل کے سی ای او ٹرمپ کی بات سنیں, یعنی لیکن ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کہی اس کے پیچھے بہت سی باتیں ہیں. مثال کے طور پر ہندوستان کے ساتھ امریکہ کی یہ مایوسی کہ یہ چین کا مقابلہ نہیں کر سکے گا, نہ دفاعی میدان میں, نہ اسٹریٹجک میدان میں, اور نہ معاشی میدان میں. تو یہ, اور دوسرا یہ کہ ہندوستان امریکہ کو دھوکہ دیتا رہا ہے کہ ہم تمہارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, لیکن اس نے روس کے ساتھ پینگیں بڑھائی اور چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات مضبوط کیے. اس کی جتنی دفاعی استعداد ہے, اگر آپ وہ دیکھیں کہ اس کا رخ کس طرف ہے, اس کی اورینٹیشن کس طرف ہے, اس کی ڈپلائمنٹ کس طرف ہے, تو پاکستان کی طرف ہے. یہ جتنا اس نے مہنگا اسلحہ خریدا ہوا ہے, فائٹر جیٹس ہوں یا اس کے بعد جو ہے اس کی کوئی آبدوز ہو یا کوئی اور چیز جو ہے جو کنونشنل ویپنری ہے, جو پلیٹ فارمز ہیں, تو وہ سارے ان کا رخ پاکستان کی طرف ہے. لیکن ہمالیہ کے پاس کوئی ڈپلائمنٹ نہیں ہے یا ان کی مشرقی سرحدوں پہ کوئی ڈپلائمنٹ نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں آشکار ہو چکی ہیں وہاں واشنگٹن میں, تو اس کا ایک بیکلیش آ رہا ہے. ہندوستان پھر بھی میں کہوں گا کہ امریکہ میں, چونکہ میں ابھی ریسنٹ پاس تک جو ہے وہاں سفیر تھا, تو میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جو انڈین امریکنز ہیں ان کی پینیٹریشن بہت گہری ہو چکی ہے, اور ان کا ایک منظم طریقہ ہے اس قسم کی چیزوں کو ریورس کروانا.
تو دیکھیے کہ کیا صدر ٹرمپ اچھا اب بالکل ٹھیک ہے مسعود صاحب، قائم رہتے ہیں یا اسے بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال؟ ہاں ایگزیکٹلی دا بارگیننگ چپ. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کین وی کال اٹ سارٹ آف نیو ورلڈ آرڈر، جہاں پہ آفٹر 9/11 ایک بیانیہ بنایا گیا. وہ بیانیہ کیا آپ مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کہ دا ٹیررزم تھنگ، وہ جو چیز پوری دنیا کو بتائی گئی کہ یہ دہشت گرد، وہ دہشت گرد. اب وہی امریکہ پوری دنیا سے کہہ رہا ہے کہ آئیے تجارت کرتے ہیں، آئیے پھلتے پھولتے ہیں. کیا وہ بیانیہ مر چکا ہے اور کیا اب ایک پوری دنیا میں نیا بیانیہ جنم لے رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر بھارت جیسے ممالک جو کہ دہشت گردی کو ہی اپنی پالیسی بناتے ہیں تھرو RSS اینڈ آل، وہ کیا کریں گے؟ کیا بنے گا ان کا پھر؟ اگر دہشت گردی ہو رہی ہو تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے. لیکن اگر دہشت گردی کو ایک ہمسایہ ملک کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے، اور وہ بھی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر، اور خود جو ہے اس کا ہمسایہ ملک یعنی پاکستان ہندوستان کی دہشت گردی کا شکار ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا کسی نظریے سے، کسی عالمی نظام سے تعلق نہیں ہے. یہ ان کی کوتاہ اندیشی ہے. اور مغرب جو ہے چونکہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی اس میں شریک تھا، تو وہ ایسی باتیں سننے کے لیے تیار تھے. لیکن اب جو ہے 2021 میں امریکہ یہاں سے اپنے بساط لپیٹ کے جا چکا ہے. دہشت گردی کو وہ اتنی بڑی تھریٹ نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں اہل پاکستان، کیونکہ ہمارا بہت نقصان ہوا ہے. تو اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ ہندوستان اس مرتبہ جو اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، جو بیانیہ بنایا، وہ دنیا نے قبول نہیں کیا. یعنی اس کی جو ممبئی سے مقابلہ کریں، یا میں کہوں گا کہ باقی جو ہے جو 2016 میں جس طریقے سے امریکیوں نے ان کی امداد کی تھی، یا ان کی امداد نہیں کی تھی، حمایت کی تھی، ویسا نہیں. یا جو میڈیا تھا وہ بھی اس مرتبہ جو انٹرنیشنل میڈیا تھا، امریکن میڈیا تھا، وہ بھی بہت ایک قسم کا آبجیکٹیو رہا. اب جو ہے میں آپ کو ایک اور چیز، جو آپ کا سوال ہے، نظام بدل گیا ہے، بدل رہا ہے، اور اس کی ایک نئی ساخت سامنے آنے والی ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے دو عوامل ہیں. ایک تو یہ کہ چین کا دنیا کے نقشے پہ ابھرنا ایک طاقتور ملک کے طور پر، معاشی اور دفاعی طور پر. دوسرا جو ہے صدر ٹرمپ کی جو ارائیول ہے وائٹ ہاؤس میں، انہوں نے جو امریکہ اور یورپی ممالک نے مل کر دوسری جنگ عظیم کے بعد جو عالمی نظام بنایا تھا، اس کو منہدم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور فیصلہ کیا ہے صدر ٹرمپ نے. انہوں نے جو اپنے یورپین حلیف ہیں ان کے ساتھ تعلقات کشیدہ کر لیے ہیں. ان کو کہا ہے کہ اپنا خرچہ جو دفاع کا خود برداشت کرو، امریکہ کے اوپر بوجھ مت بنو. چین کے ساتھ صدر ٹرمپ نے ٹکر بھی لی ہے، اور پھر جو ہے قسم کا معاہدہ بھی کر لیا ہے، موافقت بھی ادا کر دی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ وہ نظام نہیں ہے، یعنی ایک ملٹی پولر آرڈر ہے جو پہلے تھا. اور اب جو روگ سٹیٹس ہیں، جو سٹیٹس جو غنڈہ گردی کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہندوستان کی سٹیٹ یا بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ، اور ان کا جو نظریہ ہے، نظریاتی اساس، وہ غنڈہ گردی ہے ملک کے اندر اور باہر، اس کے خلاف بیک لیش ہوگا. اسی قسم کا بیک لیش جو ہے غزہ میں جو آپریشنز ہوئے ان کے سلسلے میں دنیا بھر میں دیکھا گیا، امریکہ میں موجود تھا. بیک لیش بھی ہو سکتا ہے اور بھارت کو مسلسل ہزیمت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.